السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھ موجود ہیں معروف دانشور اور زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا کے صدر جناب ڈاکٹر سید ظفر محمود صاحب. وقف امینڈمنٹ بل لوک سبھا سے منظور ہو چکا ہے، راجیہ سبھا میں بحث جاری ہے، اور ممکن ہے جب آپ اس انٹرویو کو دیکھ رہے ہو تو راجیہ سبھا سے بھی یہ بل منظور ہو چکا ہوگا. اس کے بعد صدر جمہوریہ کے پاس جائے گا، ان کا سگنیچر ہوگا، اور وقف امینڈمنٹ بل جس کی لگاتار مخالفت ہو رہی ہے اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے، دوسری کمیونٹی کی طرف سے، اس بل کو فائنلی سرکار منظور کرا چکی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس بل میں مسلمانوں کے خلاف کیا ہے؟ یہ بل جے پی سی میں جانے کے بعد مسلمانوں کے حق میں کچھ بہتر ہوا یا نہیں ہوا؟ کچھ پارٹیوں نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا، جیسے چندرا بابو نائیڈو نے اور نتیش کمار نے، کہ وہ اس بل میں کچھ ضروری ترمیم کرائیں گے. تو اب جس بل پر پارلیمنٹ میں بحث ہوئی ہے، جو بل امینڈمنٹ کے بعد منظور ہوا ہے، کیا اس میں کچھ ترمیم کی گئی ہے؟ چندرا بابو نائیڈو اور نتیش کمار نے کچھ اپنی طرف سے ترمیم کرایا ہے یا نہیں کرایا ہے؟ کیونکہ خبریں لگاتار اس طرح کی آتی رہی ہے. ان تمام چیزوں پر تفصیل سے بات چیت کریں گے ظفر محمود صاحب سے. محمود صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے تو یہی جاننا چاہیں گے کہ جو بل ایک طرح سے دونوں ایوان سے منظور ہو چکا ہے، تو جو پہلے یہ بل تھا جے پی سی میں جانے سے پہلے اور جے پی سی کے بعد، کون سا بل بہتر تھا مسلمانوں کے لیے؟ دونوں تقریباً ایک ہی جیسے ہیں، بس ایک بہت معمولی سا پھیر بدل جو جے پی سی کی ریکمنڈیشن کی روشنی میں جو ہوا ہے اب اس میں انٹروڈیوس، وہ یہ ہے وقف بائی یوزر کے تعلق سے. وقف بائی یوزر کے لیے جے پی سی نے تو بہت مضبوط ریکمنڈیشن کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ بل ایکٹ بن جاتا ہے، اس وقت تک جس تاریخ کو یہ بنتا ہے ایکٹ، یعنی کہ پریزیڈنٹ کے سائن ہو جاتے ہیں، تو اس وقت تک جو وقف بائی یوزر کے طور کے اوپر وقف چل رہے تھے وہ ویسے ہی چلتے رہیں گے، ان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی. یہ جے پی سی نے ریکمینڈ کیا تھا. تو اس کو ان اسپرٹ تو ایک طرح سے مان لیا منسٹری آف مائنورٹی افیئرس نے جب ریوائزڈ بل پیش کیا. لیکن یہ کہ اس میں انہوں نے اپنے رائڈرز لگا دیے تاکہ ان کے پاس کچھ ایسے مواقع رہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ ایون وقف بائی یوزر کے اوپر کچھ سوالات اٹھا سکیں. لیکن یہ کہ آن دی ہول یہ پرٹیکولر آسپیکٹ جو ہے وہ کور ہو گیا ہے، تو اس میں بہت زیادہ اب اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے جتنی کہ اوریجنل بل میں تھی. لیکن اس وقف بائی یوزر کے علاوہ اور ایسا کوئی قابل ذکر بات ایسی نہیں ہے جس کو کہ اس وقت اس پہ غور کیا جائے، بتایا جائے، کہا جائے. ویسے اس بل میں سب سے خطرناک پہلو کیا ہے؟ ایک تو وقف بائی یوزر تھا، اس کے علاوہ 3-4 اور کا تذکرہ ہو رہا ہے. دیکھیے، ایسا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وقف کا ٹوٹل مینجمنٹ وہ جس باڈی کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ اسٹیٹ لیول کے اوپر اسٹیٹ وقف بورڈس ہیں، اور سینٹرل ایپیکس لیول کے اوپر سینٹرل وقف کاؤنسل ہے. ان دونوں میں جو اس وقت ابھی موجودہ قانون ہے جو 1995 سے اب تک چلا آ رہا ہے، اس کے حساب سے جو سینٹرل وقف کاؤنسل کا چیئرمین ہونا ہے وہ تو منسٹر آف مائنورٹی افیئرس ہوتا ہے، جو وقف کا انچارج منسٹر ہے، اس کا مذہب کچھ بھی ہو. لیکن یہ کہ باقی جو 20 ممبرس ہیں وہ اور سیکریٹری، وہ آفیسر ہوتا ہے گورنمنٹ کا. یہ 21 کے 21 سارے لوگ 100% مسلمان ہونے ہیں. ایسا وقف ایکٹ میں ریکوائرمنٹ ہے، 1995 سے اب تک چلا آ رہا ہے. اور اسی طرح سے جو وقف بورڈ ہے، وقف بورڈ اس سے بھی زیادہ مضبوط بنایا ہے. وقف بورڈ میں جتنے بھی ممبرس ہیں 7 سے لے کے 11 تک، 7 سے لے کے 11 تک ہو سکتے ہیں، اس میں جتنے بھی ممبرس ہوں ان سب کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اور وہی آپس میں اپنا چیئرمین سلیکٹ کرتے ہیں، تو وہ چیئرمین بھی آٹومیٹیکلی مسلمان ہو گیا. اور جو سیکریٹری ہوتا ہے گورنمنٹ آفیسر، اس کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے. یہ اس وقت موجودہ قانون ہے. اب انہوں نے اس میں جو وقف بل میں تبدیلی کر دی، جو کہ لوک سبھا نے آلریڈی پاس بھی کر دیا ہے، اس میں یہ ہے کہ دونوں باڈیز میں، سینٹرل وقف کاؤنسل ایز ویل ایز اسٹیٹ وقف بورڈ، دونوں باڈیز میں جو سب ملا کر کے تقریباً 30 بنتی ہیں پورے انڈیا میں، سب میں کم سے کم 2 ممبر کا ضروری ہے کہ وہ مسلمان نہ ہو، نان مسلم ہو.
مسلمان نہ ہو، یہ قید لگی ہوئی ہے. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ، اس کے علاوہ یہ بھی پروویژن ہے دونوں کے لیے کہ دونوں کے لیے 50% سے زیادہ کے لیے ممبرس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوں. یعنی کہ پاسبلٹی ہے اس بات کی رکھی رہ گئی ہے گنجائش کہ 50% سے زیادہ یعنی کہ میجورٹی آف دی ممبر جو ہے وہ غیر مسلم ہوں. تو ظاہر ہے یہ تو سیدھا مطلب سیدھا میجورٹی بات جو ممبرس ہے وہ غیر مسلم ہو، اس طرح کی شرط لگا دی گئی کہ 50% سے نہیں. زیادہ شرط ممبر شرط یہ مسلمان نہ لگائی ہو. اس طرح کی شرط یہ لگائی ہے کہ دو ممبر جو ہیں وہ غیر مسلم ہوں. جی لیکن پروویژن گنجائش رکھی گئی ہے اس بات کی کہ میجورٹی جو ہے وہ نان مسلم ہو. یہ پروویژن رکھا گیا ہے میجورٹی کہ نان مسلم ہو دونوں باڈیز میں. تو لہٰذا یہ کہ اب وہ پھر گورنمنٹ کا ڈسکریشن ہے. ظاہر ہے ڈسکریشن کس طرح استعمال ہوتا ہے ہم آپ سب جانتے ہیں. اگر جی ڈسکریشن جو ہے ہمارے حق میں استعمال ہو رہا ہوتا تو سینٹرل وقف کونسل جو ہے وہ 2 سال سے زیادہ سے بند پڑی ہوئی ہے. سب کو ختم کر کے سینٹرل وقف کونسل کو بند کر دیا. اس میں کوئی ممبر ہی نہیں ہے اور اس میں اس کی بغیر موجودگی میں بل پورا تیار ہوا اور پیش ہوا اور پاس کروا لیا. تو اگر یہ ڈسکریشن ہمارے حق میں استعمال ہونا ہوتا تو سب سے پہلے یہ استعمال ہوتا ڈسکریشن ہمارے حق میں کہ 2014 سے 2024 تک جو نیا قانون بنا تھا 2013 کا اس میں کہاں کیا خرابیاں نکلی جس کی وجہ سے اب کوئی ضروری ہے کوئی وقف کو امینڈ کرنے کے لیے وقف بل. تو وہ تو ہم آپ سب جانتے ہیں. جی. اچھا ظفر محمود صاحب، یہ جو انہوں نے کہہ دیا کہ میجورٹی نن مسلم ہونی چاہیے، مسلم نہیں ہونی چاہیے، تو پھر جو چیئرمین ہے یہی ممبرز سلیکٹ کریں گے یا اس وقت بورڈ کا چیئرمین ایک الگ سے کسی شخص کو سرکار طے کرے گی؟ وہ تو نیا پروویژن جو ہے وہ وقف بورڈ کے لیے پہلے یہی تھا جو آپ کہہ رہے ہیں. جی پہلے یہ تھا کہ بائی الیکشن جو ممبرس ہوں گے سارے وہ آپس میں مل کر کے الیکٹ کر لیں گے کہ ہم میں سے فلاں آدمی چیئرمین ہوگا. اور سارے ممبر کو مسلمان ہونا تھا بورڈ میں تو ظاہر چیئرمین بھی مسلمان ہو ہی جی جاتا آٹومیٹیکلی. بالکل. اب یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ کا تو مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. اور چیئرمین آف وقف بورڈ کے لیے یہ لکھا ہے بل کے اندر کہ وہ اسٹیٹ گورنمنٹ نامینیٹ کرے گی کہ کون ہوگا چیئرمین. تو اور وہاں پر مسلمان ہونا ضروری نہیں رہے گا کسی نہ کو بھی. اور یہاں پر پہلے ایسا تھا کہ وقف بورڈ کے جو ممبرس ہوتے تھے وہ پاورفل ہوتے تھے، وہ چاہتے تھے تو چیئرمین کو ہٹا سکتے تھے نو کنفیڈریشن سمجھا کر کے. یہ بھی تھا اب کیونکہ کہ چیئرمین کو اسٹیٹ اگر طے ریموو کرے گی، کرنا حکومت طے کرے گی چیئرمین کو، تو ممبرس کے پاس پاور نہیں رہے گا. یا ممبرس کے پاس پاور اس کو یوں کہیے کہ ڈیموکریسی ختم کر دی نا. پہلے یہ تھا جی ڈیموکریسی تھی کہ جو ممبرس جو ہیں ان کی میجورٹی جس کو کہے گی وہ چیئرمین رہے گا اور جب وہ میجورٹی کہے گی ان کو چیئرمین نہیں رہنا چاہیے تو نہیں رہے گا. لیکن اب یہ سب چیزیں جو ہیں باقاعدہ ایک طرح سے بڑا یعنی کہ ڈسکریشن ہو گیا صرف گورنمنٹ اسٹیٹ گورنمنٹ کا کہ جب جس کو چاہے چیئرمین بنائے جب جس کو چاہے ہٹائے. اچھا، کل 2-3 اور باتوں پر بہت زیادہ لوک سبھا میں چرچا ہوئی. ایک یہ کہ جو 5 سال کی شرط لگائی گئی ہے وقف کے لیے اور پریکٹسنگ مسلمان ہونا، امت شاہ نے اس کی وضاحت بھی کرتے ہوئے کہا کہ وقف اسلامی لفظ ہے تو ایک مسلمان ہی وقف کر سکتا ہے، اسلامی پرمپرا تہذیب، اس لیے ہم نے مسلمان ہونا ضروری قرار دیا. وقف بورڈ کے بارے میں انہوں نے لوجک سمجھائی اور کہا کہ ایک اٹونومس باڈی ہے، یہ اسلامی اور ادارہ نہیں ہے، اس کا ریلیجن سے تعلق نہیں، اس لیے اس میں کوئی بھی ممبر ہو سکتا ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ یہ تو کہنے کی بات ہے نائدر ہیئر نور دیئر. وہ یہ ہے کہ جتنے ہندو پرتشٹھان ہیں کسی بھی آپ اسٹیٹ میں پرٹیکولرلی ساؤتھ کی جتنی اسٹیٹس ہیں ان میں جی سب میں اسٹیٹ لیول کے اوپر ایک بورڈ ہوتا ہے اور وہ سارے ہندو پرتشٹھانوں کا مینجمنٹ کرتا ہے اسٹیٹ میں اور وہ اس کا قانون ہے. اور جی اس میں جو اسٹیٹ لیول کا بورڈ ہے اس کے لیے لکھا ہے کہ چیئرمین سے لے کے نیچے چپراسی تک کوئی بھی غیر ہندو نہیں ہو سکتا اس کے اندر. تو اگر ایسی ہی بات ہے تو سارے جتنے اسٹیٹ وہ ہیں ریلیجس لاز ہیں جو دوسرے مذہب کی پراپرٹیز کو ہندوؤں کی پراپرٹیز کو مینیج کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں وہ بھی اسٹیٹ لیول کی باڈیز ہیں، مینجمنٹ کی ایڈمنسٹریشن کی باڈیز ہیں ہے نا. گراؤنڈ لیول کے اوپر جی جہاں جہاں پرتشٹھان ہیں ان کو جا کے تھوڑی مینیج کرتے ہیں وہ. جو کہ ہمارے یہاں جیسے انہوں نے مثال دی کہ ہمارے یہاں
متولی کرتے ہیں، اسی طرح سے ان کے یہاں جو پرٹیکولر جی ایک پرتشٹھان ہے اس کا مینجمنٹ جو پرتشٹھان کے لوگ کرتے ہیں، وہ اسٹیٹ لیول کا جو آفیسر ہے، کمشنر یا کوئی دوسرا چیئرمین کرنے کو تھوڑی آتا ہے. لیکن یہ کہ وہاں چیئرمین اور کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور سب کے لیے، نیچے تک کے لیے، سب کے لیے لکھا ہے ہر لا میں کہ ہر ایک کا ہندو ہونا ضروری ہے. تو اگر ایسی بات ہے تو وہاں سے بھی ہندو ہٹنا چاہیے، لیکن میرا خیال میں نہیں ہٹنا چاہیے. وہی قانون ہے ملک کا، یہی کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے کہ اپنے اپنے مذہب کی جو پراپرٹیز ہیں وہ ہر اس مذہب کے لوگوں کے ماننے والوں کو ہی آزادی ہے، وہی اس کو مینیج کریں اوپر سے لے کے نیچے تک. جی. اچھا، اور کیا اس بل میں جو خطرناک ہے یا جس کو چینج کرنے کی مانگ ہو رہی تھی جس کو نہیں کیا گیا؟ سبھی کچھ خطرناک ہے، کوئی چیز ایسا ہے ہی نہیں جو خطرناک نہ ہو. دیکھیے انہوں نے یہ تو بتا ہی دیا کہ کنٹرول جی ختم، مسلم کا کنٹرول ختم. سیکنڈلی انہوں نے یہ کہا کہ صاحب یہ اس کا لمیٹیشن ایکٹ کا جو نفاذ ختم تھا 1995 سے، وہ شاید اس کے پہلے سے بھی لمیٹیشن ایکٹ جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا وقف پراپرٹیز کے اوپر. ایسا پروویژن ایگزسٹنگ موجودہ قانون میں ہے، لیکن وہی پروویژن دوسرے مذاہب کی جو ریلیجیس پراپرٹیز ہیں ان کے قوانین میں بھی ہے، وہ ابھی بھی برقرار ہے، لیکن یہاں ختم کر دیا. اب یہاں پر جب کوئی یہ ڈر نہیں رہا کہ لمیٹیشن والی بات ہے، تو ایون 50 سال بعد 100 سال بعد بھی کوئی بندہ آ کے کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ وقت ہے ہی نہیں، یہ تو ادھر وقت یوزر کے اوپر آنچ آ گئی، ادھر یہ امپاورمنٹ کر دیا. تو ایک طرح سے جو ہے طرح سے ختم کرنے کی بات ہے. دوسری چیز یہ کہ جو سروے کے پاورز تھے، جو کہ جی سروے کمشنر اسپیشلی کام کے لیے اپوائنٹ کیا جاتا تھا، جس کے پاس اور کام کوئی دوسرا نہیں ہوتا تھا، وہ سروے ہی کرتا تھا. تو ظاہر اس کے پاس کام ہے، اس کے پاس اپنے ڈپٹی سروے کمشنر ہے، اسسٹنٹ سروے کمشنر، اسٹاف سب لوگ ہیں، وہ کام کر رہا ہے، اپنا کر سکتا ہے. لیکن اب انہوں نے کہا کہ سروے کمشنر کے پوسٹ ختم، ڈپٹی کمشنر، سروے کا سب، اسسٹنٹ کمشنر سب ختم، اور یہ جو سروے کرنے کی پاور ہے وہ کلیکٹر کو دے دی گئی. تو کلیکٹر جو ہے وہی مدعی، وہی منصف، تو وہ اسی کو سب طرح کی پاور اوپر سے لے نیچے تک، ایپلیٹ پاور، ایڈمنسٹریٹو پاور، ریونیو میں ریکارڈ کرنے کی پاور، ہر چیز پاور. یعنی کہ ایک، اور ظاہر کلیکٹر جو ہے سینٹرل گورنمنٹ کے بھی ماتحت ہوتا ہے ڈائریکٹلی، اور اسٹیٹ گورنمنٹ کے بھی ماتحت ہوتا ہے. تو ایک طرح سے جو سروے کی پاور ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ کو چلی گئی، وچ از ڈائریکٹ کنٹریونشن آف آرٹیکل 29 آف دی کانسٹیٹیوشن، جہاں پر کسی بھی قوم، کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو یہ پورا اختیار دیا گیا ہے کہ آپ خود اپنی پراپرٹیز کو مینیج کریں، یہ آپ کا حق ہے. تو ظفر وہ بھی محمود ختم. صاحب، اس میں ایک اور بات سامنے آ رہی ہے کہ چینجز کے بعد جے پی سی میں ایک اور الگ سے آفیسر متعین کیا گیا وقف ٹریبونل کے ذریعے، جو طے کرے گا وقف کی پراپرٹی ہے نہیں ہے، اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی تھی. یہ کیا ہے؟ وقف پراپرٹی کا کیریکٹر طے کرنے کے لیے کہ وہ پراپرٹی ہے کہ نہیں، اس میں بھی دیکھ لیجیے، اس میں ابھی تک یہ پاور جو ہے وہ اسٹیٹ وقف بورڈ کو تھا. ابھی جو جی موجودہ قانون ہے اس میں ہے یہ. تو اس کے حساب سے اسٹیٹ وقف بورڈ کے پاس اگر کوئی ایسے ڈاکیومنٹیشن ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ پریلیمنری بلیف اس کا یہ ہے اسٹیٹ وقف بورڈ کا کہ یہ فلاں پراپرٹی جو ہے وقف پراپرٹی ہے، اس کے اوپر کوئی ناجائز قابض ہے، تو لہٰذا اس کی پوری انکوائری کر کے، انویسٹیگیشن کر کے، اور اس کو جو قابض ہے اس کو موقع دے کر کے کہ تمہیں کیا کہنا ہے اس بارے میں، اس کے بعد وقف بورڈ کو پاور تھا کہ وہ اپنا آرڈر پاس کرے، اور وہ ظاہر ہے اس سے کہے گا کہ تم ناجائز قبضہ خالی کرو. لیکن یہ کہ اگر وہ نہیں خالی کر رہا ہے تو پھر کلیکٹر کی مدد لینے کا اختیار بھی اسی موجودہ قانون میں ہے. لیکن اب یہ ہے کہ وہ سب ختم کر کے، اور یہی پاور جو ہے یہ بھی طے کرنے کی پاور کہ کوئی پراپرٹی وقف پراپرٹی ہے کہ نہیں، وہ ایک ایسے آفیسر کو دی گئی ہے جس کو کلیکٹر اپوائنٹ کرے گا. تو کلیکٹر اچھا، جو کلیکٹر اپوائنٹ کرے گا اس آفیسر کو؟ ہاں، تو کلیکٹر جو ہے کا وہ ماتحت ہوا، اور جی کلیکٹر ہی کے پاس پاور یہ بھی ہے طے کرنے کی کہ کوئی پراپرٹی وقف پراپرٹی ہے کہ نہیں ہے، یعنی کہ اوور آل فیصلہ، پلس یہ بھی طے کرنے کی یہ جو پراپرٹی ہے جس کے بارے میں
पूरी लिस्ट दी हुई है सच्चर कमेटी में, आखिर में आप देख लीजिएगा। और इंदिरा गांधी ने 1975 में उसमें लेटर भी इशू किया था सारे चीफ मिनिस्टर को कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके ऊपर जहाँ जहाँ गवर्नमेंट या उसकी एजेंसी काबिज है वो या तो उसको खाली कर दे या मार्केट रेट के ऊपर किराया दे दे, मार्केट रेट पे ख़रीद ले। तो अब ये इन्होंने पूरा 180 डिग्री उलट करके अब इस बिल के ज़रिए ये पास कर दिया है लोकसभा में कि अब कलेक्टर को ये पावर है कहने की कि ये फला प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी है ही नहीं, बल्कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का एक नया कॉन्सेप्ट लाए हैं, एक नया टर्मिनोलॉजी लाए हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की। तो उसके तहत कलेक्टर को एक्सक्लूसिव पावर है कि वो तय कर दे इसके अंदर कि भाई फला प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है भी या नहीं। यानी कि अभी तक उल्टा था इसका कि स्टेट वक्फ बोर्ड तय करे कि उसके ऊपर फला नाजायज़ काबिज है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और उससे खाली करवाना है। इंदिरा गांधी ने खत लिखा। अब वो सब चीज़ लॉ में आ गई थी। 2013 का जो लॉ है उसमें ये चीज़ आ गई थी कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कहीं कोई काबिज है या तो उसको खाली करे या मार्केट रेट से किराया दे या मार्केट रेट पे ख़रीद ले उसको। लेकिन ये कि अब वो सब ख़त्म करके और कलेक्टर को ये पावर दे दी ये कहने की कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, ये वक्फ प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो अब इसका जो टारगेट बनेगा ज़्यादा, वो जो खाली प्रॉपर्टीज़ है उसको गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बताना या जहाँ मस्जिदें बनी हुई है, दरगाहें हैं, उन सबको भी निशाना बनाया जाएगा। क्या लग रहा है आपको? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये कि ये तो ये हमें और आपको जो है दिखाई पड़ सकता है कि मुस्कुराहट किस तरफ चल रही है। और तो वो उसमें ज़ाहिर है जहाँ मस्जिद है, हालांकि जहाँ मस्जिद है वो भी पिछले कई सालों के अंदर उसके ऊपर भी सवालात उठे हुए हैं कि हमारी आस्था है कि इसके नीचे फला चीज़ है। वो तो और एक इसकी अलग लिस्ट बढ़ती जा रही है, 3,000, 30,000, 40,000। हाँ। तो वो लेकिन ये कि गालिबन जो है ज़ाहिर है मस्जिदें तो लाखों हैं, तो लिहाजा ये कि हर मस्जिद के ऊपर तो ऐसी बात कोई नहीं आएगी गालिबन। लेकिन ये कि जहाँ ज़रा सी भी एक गुंजाइश है, जैसे वो है कब्रिस्तान है। अब जी। कब्रिस्तानों के ऊपर तो प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए कि कब्रिस्तान ज़्यादातर ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री वॉल ही नहीं है और बाउंड्री वॉल नहीं है, इस वजह से उसमें पार्ट उस पर कब्ज़ा भी है जगह जगह। तो कहीं कहीं वो कब्ज़े कोई मजबूरी की हालत में माना भी गया है। तो वो एक एरिया ऐसा है जहाँ पर खुदा न खास्ता गुंजाइश है इस बात की। बाकी दरगाहें, खानकाहें, मस्जिदें, मेरे ख्याल में उसके ऊपर फौरी तौर पे तो गाज नहीं आएगी, एक्सेप्ट दैट कि अगर कहीं पॉलिटिक्स करनी है किसी एक पर्टिकुलर मस्जिद के लिए, जैसा कि पहले भी हुआ है, वो बात अलग है। लेकिन इन जनरल शायद इमीडिएट इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं आएगा। दूसरी लेकिन यहाँ चीज़ ये 2 कि जगह बहुत जी। बड़ी तादाद में ये हैं एग्रीकल्चरल लैंड, ये जो है वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं और वो किराए के ऊपर दी हुई हैं, बटाई पे दी हैं वगैरह वगैरह। तो उसके ऊपर भी प्रॉब्लम, मतलब ये वल्नरेबल चीज़ें हैं, ये कब्रिस्तान और एग्रीकल्चरल लैंड, ये वल्नरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके ऊपर जो है वो गलत निगाह पड़ सकती है। अच्छा, बहुत ज़्यादा जैसे वक्फ बाय यूज़र में इन्होंने तो कह दिया कि जो चीज़ें वक्फ की है, वक्फ के तहत जिसका इंदराज है, रजिस्टर्ड है, उसको वक्फ का माना जाएगा। डिस्प्यूटेड है तो उसका केस अलग होगा, जैसा कि उन्होंने वजाहत किया वक्फ बाय यूज़र में। दूसरी तरफ अगर कोई ये दावा करता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट का दावा होता है कि सरकारी ज़मीन है और डीएम को पावर है सर्वे कराने का, फैसला करने का, तो उधर वक्फ बाय यूज़र में इन्होंने छूट दी, इधर डीएम को ये पावर दे दिया, तो बात तो वही रह गई। यही तो मैं आपसे अभी अर्ज कर रहा था जी। कि ये तो एक तरह से जो जो दिल चाह रहा है कि भाई ऐसा हो तो अच्छा है, उस दिल का वो खाली दिल के चाहत तक महदूद न रहे, बल्कि वो थोड़ा सा कानून का हिस्सा भी बन जाए। कुछ इस तरह की एक्सरसाइज हुई है। बिल्कुल, इंडिविजुअल कोई दावा करता है तो उसको खुद सबूत दिखाना होगा कि हमारी प्रॉपर्टी है, नहीं है। लेकिन सरकार कहीं पर दावा करती है तो इन्होंने सीधे कह दिया कि सरकार को कोई सबूत नहीं दिखाना है, बल्कि वक्फ बोर्ड को सबूत दिखाना है। पहला इसका बरक्स था, जैसा कि आपने कहा। लेकिन
کل جو بات چیت ہوئی، جو بحث ہوئی، تو اس میں ان لوگوں نے بہت زیادہ زور دے کر کے کہا کہ وقف سے اب تک ریونیو بالکل نہیں آ رہا تھا، اور اب ان کا دعویٰ ہے کہ وقف سے بہت زیادہ ریونیو آئے گا۔ انہوں نے کئی ہوٹل کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اتنا بڑا ہوٹل اور اس سے 10,000 روپیہ یا 50 روپیہ ریونیو آتا تھا، اب لاکھوں میں آئے گا، اور اس سے بیواؤں کو وظیفہ ملے گا۔ مطلب لگاتار اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ ایسا ہے کہ یہ کہنا کہ وقف سے کوئی ریونیو نہیں آتا تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ دس از انٹروتھ۔ وقف جی سے خوب ریونیو جگہ جگہ خوب آتا رہا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس، میڈیکل فیسلٹیز، اور بیواؤں کو وظیفے، اور غریب بچوں کو اسکالرشپس وغیرہ وغیرہ، اور مسجدوں کا نظام بہت جگہ خوب چل رہا ہے۔ اور اماموں اور متولیوں کی، میں پورے آل انڈیا لیول کی بات کر رہا ہوں، جی سیلری وغیرہ وغیرہ، تو وقف کا ریونیو بھی خوب آتا ہے، لیکن ہاں گنجائش ہے کافی، یعنی کہ جتنا آنا چاہیے اس سے بہت کم آتا ہے، اور اس میں گنجائش ہے۔ لیکن اس پاسبلٹی کو کہ ریونیو بڑھ جائے، جو جی نیا بل آیا ہے اور اس کو لوک سبھا میں پاس ہوا ہے، اس کا کوئی پروویژن ایسا نہیں ہے جس کو کہ اس سے جوڑا جا سکے کہ ہاں یہ پروویژن امپلیمنٹ ہو جائے گا تو ریونیو بڑھنا شروع ہو جائے گا، ایسا کوئی پروویژن نہیں۔ اچھا، وقف ٹریبیونل کو انہوں نے بالکل ختم کر دیا ہے یا باقی رکھا ہے، کیا ہے اس کا؟ یہ ختم نہیں کیا انہوں نے، لیکن جی یہ کہ وہ ایک جو انڈر لائن کرنٹ ہے وہ وہاں بھی چل رہا ہے، وہاں پر ابھی میں وقف ٹریبونل ڈاکٹر صاحب سمجھنا چاہوں گا کہ وقف ٹریبونل پہلے کیا تھا، کیا کیونکہ کل ان لوگوں نے بہت زیادہ یہ کہا کہ پہلے یہ تھا کہ وقف کا جو کیس ہے وہ عدالت میں نہیں جائے گا، وقف ٹریبونل کا ہی فیصلہ ہوگا، سارے مسلمان ہوتے تھے، اور جس زمین پر انہوں نے ہاتھ رکھ دیا وہ وقف کی ہو گئی۔ تو پہلے کیا تھا، اب کیا ہے، ذرا سا سب تفصیل۔ غلط نہیں، سب غلط ہے۔ ایسا ہے کہ وقف ٹریبونل میں جو موجودہ قانون ہے، کیونکہ ابھی جی نیا پاس نہیں ہوا، پریزیڈنٹ کے سائن نہیں ہوئے، تو اس میں جو موجودہ قانون ہے اس کے حساب سے 3 ممبرس وقف ٹریبونل، ہر وقف ٹریبونل کے ہوتے ہیں۔ ایک ممبر جو ہے وہ اسٹیٹ لیول کی جوڈیشری کا ہوگا، آف دا لیول آف ڈسٹرکٹ جج اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج، جو کہ چیئرمین ہوگا، وہ جوڈیشل ممبر ہو گیا۔ ایک ممبر ایڈمنسٹریٹو ممبر ہوتا ہے، جو اسٹیٹ ایڈمنسٹریٹو مشینری کا ایک سینئر ممبر ہوگا، سٹنگ جی، جج بھی ہونا چاہیے، اور سٹنگ جو ہے وہ گورنمنٹ آفیسر بھی ہونا چاہیے۔ ان کا تیسرا مسلمان ہونا ممبر، بھی ضروری تھا یا نہیں، کوئی بھی؟ کوئی مسلمان ہونا کوئی قید نہیں، کسی بھی ممبر کا مسلمان ہونا کوئی قید نہیں ہے موجودہ قانون کے اندر۔ جی اور تیسرا ممبر جو ہے، ہی از سپوز ٹو بی این ایکسپرٹ آف اسلامک لا، وہ اچھا بھی غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، مسلم بھی ہو سکتا ہے، اس کو ایکسپرٹ آف اسلامک لا ہونا ضروری ہے۔ جی اب جو انہوں نے یہ کیا ہے، اب جو نیا بل لائے ہیں اس کے اندر ایکسپرٹ آف اسلامک لا کو تو ختم کر دیا، اب 3 کے بجائے 2 ممبر ہوں گے ٹریبونل کے۔ اور جی ان دونوں میں جو یہ تھا کہ جو ایگزسٹنگ جوڈیشل ممبر ہوگا جو اس وقت بھی جج ہو، اور ایگزسٹنگ ایڈمنسٹریٹو ممبر ہوگا جو اس وقت بھی اسٹیٹ مشینری کا سینئر آفیسر ہو، وہ ختم کر کے انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کی بھی پاسبلٹی ہے، یعنی کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ ریٹائر ہو گئے جوڈیشری سے، جوڈیشری میں ہائی کورٹ نہیں، ایون اسٹیٹ جوڈیشری سے جو لوگ ریٹائر ہو گئے اور جو اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن سے ریٹائر ہو گئے، وہ بھی اس کے ممبر بن سکتے ہیں۔ تو ایک طرح سے ہر طرح سے ڈھیلا پن کر دینا اس کے اندر کریٹ۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو یہ اسلامک لا کا ممبر ختم کر دیا۔ اور اسلامک، سنیے، اس میں جی بہت سے یہ تھا کہ بھائی اگر کوئی متولی جو ہے وہ وقف بورڈ کا کسی آرڈر کو نہیں مان رہا ہے، یا کوئی ناجائز قابض ہے اور وہ قبضہ خالی نہیں کر رہا ہے، وقف بورڈ کے آرڈر کو نہیں مان رہا ہے، تو وہ سارے پاورز بہت ہی مضبوط تھے۔ اس کے اندر جیل ٹرمز تھے، یہ جیل اتنے سال کا جیل ہو سکتا ہے، پلس اتنے فائن دینا پڑے گا۔ اب جیل ٹرم ختم کر دیا، اب 50,000 روپے دو، اس کے بعد سال بھر تک جو ہے، سال بھر نہیں، پوری عمر تم اس پہ ناجائز قابض رہو، کوئی قانون کا وائلیشن نہیں ہو رہا ہے۔ تو طرح طرح سے جو ہے وقف کی مضبوطی کو ختم کر دیا گیا ہے اس بل کے ذریعے۔ اچھا، جیسے انہوں نے کہا کہ پہلے وقف ٹریبیونل میں ہی مقدمہ ہوتا تھا، باہر نہیں جاتا تھا، تو کیا پروسیس تھا وقف ٹریبیونل میں؟
اوقاف کا کیس جانے کا؟ نہیں، کوئی پروسیس نہیں اس میں. کیا یا تو اسٹیٹ جو گورنمنٹ کی طرف سے اسٹیٹ وقف بورڈ یا کلیکٹر یا جو ڈسٹرکٹ لیول کے وقف کے آفیسر ہیں دے کین انیشیٹ. ادروائز جو اس کے اگریو پارٹی دوسرا ہے جو پرائیویٹ جی انڈیویجول ہے جو وہ کہہ رہا ہے نہیں میرے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ بھی ٹریبونل میں جا سکتا ہے اور ٹریبونل فیصلہ کر دے گا. اور خالی وقف ٹریبونل تھوڑی ہے، قریب 15 اگر 16 ٹریبونل کا فیصلہ اگر منظور نہیں ہے تو پھر کیا آپشن تھا؟ کوئی آپشن نہیں ہے، آخری فیصلہ ہے نہیں نہیں جیسے سپریم کورٹ ایسا کا ہے. یا ہائی کورٹ سپریم سنیے کورٹ جانے کا تھا آپشن؟ میری بات سنیے. ایسا ہے جی کہ ٹریبونل کا وجود جو ہے نا وہ خود ایک قانون سے گورن ہوتا ہے جی اور خالی وقف کا ٹریبونل نہیں ہے. تقریباً 15 طرح کے ٹریبونلس ہیں، وقف کے علاوہ 14 طرح کے ٹریبونلس اور ہیں ملک میں جو چل رہے ہیں. جی ٹریبونلس کا قانون یہ ہے کہ جو ریگولر جوڈیشری ہے اس کے پاس جیسے وقت کم ہے، کیسز زیادہ ہیں جو کہ ہم سب جانتے ہیں، تو ان کا کام آسان کرنے کے لیے بیسک چھان بین کر کے فیکچول پوزیشن نکال لینا اور وہ بتا دینا کہ فیکچول پوزیشن یہ ہے، اس کی بیسس کے اوپر فیصلہ دے دینا. فیکٹ فائنڈنگ جو ہے وہ ٹریبونل کا کام ہے. اگر فیکٹ فائنڈنگ کی بیسس کے اوپر کوئی چیز آئی ہے تو پھر وہ فائنل ہے. خالی وقف ٹریبونل نہیں، باقی جو 14 ٹریبونل بچے ان کا بھی فائنل ہے. انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں بھی یہی ہے، فیکٹ فائنڈنگ جو انکم ٹیکس ٹریبونل ہے اس کا فائنل ہے. تو لیکن یہ کہ اگر کوئی لا پوائنٹ ہے جس میں یہ سمجھا جا رہا ہے یہ تو فلاں یہ ٹریبونل کا فیصلہ ہے وہ فلاں قانون کو وائلیٹ کر رہا ہے یا فلاں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کو وائلیٹ کر رہا ہے، تو فوراً چلے جائیے آپ آگے ہائر جوڈیشری میں چلے جائیے. ایون انکم ٹیکس میں بھی وہی تھا، باقی ٹریبونل میں بھی یہی تھا اور یہی وقت ٹریبونل میں بھی ہے آج کی تاریخ میں جو موجودہ قانون ہے. لہذا کوئی الگ کچھ نہیں ہے اس کے اندر. یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ سب بھرم پھیلانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. اچھا، اس نئے امینڈمنٹ میں ایک اور یہ شرط ہے کہ 5 ایئرس کا پریکٹسنگ مسلم ہونا ضروری ہے. اس پر لوگ بحث بھی کر رہے ہیں کہ پریکٹسنگ ہونے کی شناخت کیا ہوگی، ڈائری رکھنا یا نماز جی پڑھنا یا ویڈیو ریکارڈ کر کے دکھانی ہوگی کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے آئے ہیں. ابھی میں سن رہا تھا کہ وہ بی جے جنتا دل کے سانسد وہ بھی کہہ رہے تھے کہ میرے پاس ڈاڑھی نہیں ہے، میں ٹوپی نہیں پہنتا ہوں، لیکن 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، تو میں کیسے ثابت کروں گا کہ میں پریکٹسنگ مسلم ہوں؟ تو یہ کیا ہے، کیا سوچ کر رکھا گیا ہے، ایجنڈا کیا ہے اس کے پیچھے؟ ایجنڈا تو ہمیں آپ کو سب کو پتہ ہے. باقی یہ ہے کہ ایک آج اس میں انڈین ایکسپریس میں سلمان خورشید صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں ان کا پہلے فارمر مائنورٹی افیئرس منسٹر ہیں، ان کا ایک مضمون چھپا ہے. اس میں انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی اسلام میں جو ہے صرف ایک ریکوائرمنٹ ہے مسلمان ہونے کی اور وہ ہے کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا. باقی پریکٹسنگ مسلم کا اور نان پریکٹسنگ مسلم کا کوئی ڈفرینسیشن اسلام میں نہیں ہے، دوسرے مذاہب میں ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے کہ وہ تو پھر بڑی اسٹوری نکلتی ہے، ایسا کوئی بنیادی نہیں ہے. تو لہذا ایب انیشیو یعنی کہ سرے سے ہی یہ بات غلط ہے. پریکٹسنگ مسلم کی ڈیفینیشن کہاں ہے؟ کہیں کوئی ہے ہی نہیں. اور اباؤٹ پریکٹسنگ ہندو، وہ تو اتنے فرقے ہیں کہ اور اتنے بھگوان ہیں کہ اس میں یہ ہو کہ بھئی کس کو مانا جائے کس کو نہیں مانا جائے. تو وہ تو ایک عجیب سی بات ہے، وہ کوئی مطلب نہیں اس کا. اس کو بائی دی وے اس نے بھی جو جے پی سی ہے نا اس نے جی بھی اس کے اوپر ایڈورس کمنٹ کیا اپنے رپورٹ میں کہ یہ پریکٹسنگ مسلم کا کیا ہے، یہ جو ہے اتنا زیادہ اس کے اندر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اتنا ٹیکنیکل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا ظفر محمود صاحب، جو جے پی سی بنی تھی تو اس میں خبر آئی تھی کہ اپوزیشن نے 44 امینڈمنٹ کے لیے سجیشن دیا ہے. اس کے بعد جے پی سی کی جب فائنل رپورٹ تیار ہوئی، فائنل ڈرافٹ، اس میں کہا گیا کہ 23 یعنی 23 امینڈمنٹ اس میں کیے گئے ہیں. پھر کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تو خبر ہے کہ 14 کو اپروو کیا انہوں نے. تو وہ جے پی سی کا 14 امینڈمنٹ کیا تھا، 23 کیا تھا، پھر 14 کو اپروو کیا، تو کیا ڈفرنس تھا پہلے سے اور بعد میں؟ نہیں، ایسا ہے جو اپوزیشن پارٹیز نے وہ کیے تھے ریکمنڈیشنز امینڈمنٹس کیے تھے وہ ایک بھی اپروو نہیں ہوا. جی اور جو گورنمنٹ کے ممبرس کی طرف سے تھے اس میں سے 14 جو ہیں وہ اپروو ہوئے، لیکن اس میں قابل ذکر بس ایک ہی ہے جو میں نے شروع میں آپ کو عرض کر دیا. وقف بائی یوزر کا، اس کے علاوہ کوئی قابل ذکر نہیں. ہاں اچھا، ایسا وہ کل بی بی سی کی رپورٹ میں بھی آیا تھا، ٹائمز آف انڈیا میں بھی، کہ چندرا بابو نائیڈو نے ایک پروپوزل رکھا تھا
ممبرس کو ہٹانے کا، دوسری خبر تھی کہ جو قانون ہے ابھی سے ایکٹیو نہیں ہوگا، کچھ ایسا کیا ان کی نہیں ہوگا؟ طرف سے۔ یہ جو ابھی قانون بن رہا ہے، جو بل ہے، ایک جب بن جائے گا تو یہ ابھی ایکٹیو نہیں ہوگا، نافذ العمل نہیں ہوگا، بعد میں دوبارہ کچھ چینجز ہو، اس طرح کے کچھ پروپوزل کی خبریں آ رہی تھیں، انہیں شرطوں کے ساتھ تیلگو دیشم پارٹی نے سپورٹ کیا ہے۔ یہ تو دیکھیے ایسا ہے کہ یہ اس کا ٹائم ابھی آیا نہیں۔ ایکچولی جب یہ قانون بن جاتا ہے جی تو پریزیڈنٹ کے سائن ہونے سے پہلے اس کے اوپر بلینک اسپیس میں لکھا جاتا ہے کہ یہ قانون کس تاریخ سے امپلیمنٹ ہوگا۔ جی تو وہ تو دیٹس ناٹ اے پارٹ آف دی لا، وہ تو گورنمنٹ کا ڈسکریشن ہے کہ وہ پاس ہونے سے پہلے اس پہ کیا تاریخ لکھتی ہے۔ تو اب کوئی اگر کہیں کوئی پولیٹیکل کوئی انڈرسٹینڈنگ کسی سے ہوئی ہے تو شاید اس کا اثر ہو، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے کب سے جی، امپلیمنٹ آج ہوگا ہو کب یا سے کل نہیں سے ہوگا۔ ہوگا تو قانون تو قانون ہے نا۔ بالکل۔ تو یہ جو وقف کا پورا نظام ہے، جیسے آج کے دور میں کوئی مسلمان ہے، اس نے اپنی زمین کو وقف کر دیا مسجد کے لیے، تو کیا وہ مسجد کی جو جگہ ہے، یا جو مدرسے اتنے سارے چل رہے ہیں، پرائیویٹ مدرسے ہیں، مدرسوں نے اپنی پراپرٹی خرید رکھی ہے، اپنا ٹرسٹ بنا رکھا ہے، تو کیا وہ سب بھی اس وقف کے تحت آ جائیں گے؟ ان پر بھی دعویٰ کیا جائے گا تو کچھ ایسا تنازع ہوگا، یا یہ نہیں پورا کیوں معاملہ آئے؟ پرانی پراپرٹیز کے لیے ہے؟ نہیں ایسا جو مسلمانوں نے مدارس کے انچارجز نے جو زمینیں خریدی ہیں اس پہ اپنی پراپرٹی بنائی ہے، وہ کیوں آٹومیٹیکلی وقت میں آ جائے گا؟ ایسا تو کوئی پروویژن کہیں نہیں ہے۔ ویسے تو قانون کی خلاف ورزی کرنا کسی کے بھی ہاتھ میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ قانون میں تو ایسا کچھ نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی چیز ہونے والی ہے۔ اچھا، یہ لگاتار کہا جا رہا ہے کہ جو وقف کی پراپرٹی ہے 9 لاکھ ایکڑ زمین ہے، اور گورنمنٹ آف انڈیا اور ریلوے کے بعد سب سے زیادہ پراپرٹی وقف کی ہے۔ کئی لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، کچھ مندروں کے پاس اس سے زیادہ زمینیں ہیں۔ نہیں یہ تو میں آپ کو عرض کر دوں کہ آتھینٹک رپورٹ جو ہے بیسڈ آن دی رپورٹس ریسیو فرام دی اسٹیٹ وقف بورڈس، وہ جی جسٹس سچر کمیٹی کی رپورٹ میں ہے، اور اس میں لکھا ہے 4,91,000 اتنی وقف پراپرٹیز ہیں۔ حالانکہ اس وقت 2-3 اسٹیٹ سے ڈیٹا نہیں آیا تھا، تو ہو سکتا ہے وہ ایکچولی کو زیادہ ہو کچھ، لیکن یہ کہ جو آتھینٹک ہے فگر وہ ایک ہی ہے، 4,91,000۔ 9 لاکھ کا پھر کہاں سے آئے؟ ہاں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ایسا ہے کہ اس کے ساتھ ہی بہت سالوں سے، قریب 15-20 سال سے ایک پورٹل چل رہا ہے جو کہ سینٹرل وقف کاؤنسل نے بنایا ہے، وہی اس کو ایڈمنسٹر کرتی ہے، اس کا نام ہے وامسی۔ تو اس میں ساری جو وقف پراپرٹیز ہیں ان کا اندراج کر دیا گیا تاکہ آسانی ہو سمجھنے بوجھنے میں۔ تو اس میں بھی پراپرٹیز تو 4,91,000 ہے، لیکن اس میں انٹری کرنے کے لیے وقف پراپرٹی کو یونٹ نہیں مانا، بلکہ مینیجبل یونٹ ایک نیا کانسیپٹ لایا ہے، جی مینیجبل یونٹس آف وقف اوقاف۔ تو مینیجبل یونٹ MU وہ یہ ہے کہ ایک وقف واز کریٹڈ 150 ایئرس اگو، اس میں فرض کیجئے 5 ایکڑ زمین تھی، وہ ابھی بھی ہے 5 ایکڑ زمین، لیکن اس میں اس بیچ میں 100 ایئرس کے اندر جو ہے ایک مسجد بن گئی، ایک کہیں وضو خانہ بن گیا، ایک کہیں کچھ اور چیز بن گئی، ایک یتیم خانہ بن گیا، ایک کوئی ہاسٹل بن گیا۔ ان سب کو ایک ایک مینیجبل یونٹ مان کر کے ایک وقف پراپرٹی میں 5 نکل آئیں۔ جی تو وہاں جو وامسی میں دیکھے گا وہ 5 دکھیں گے۔ تو اس طرح سے وہ بڑھ کر کے فگر 8 اور 9 لاکھ کے بیچ کی ہو گئی، لیکن نمبر آف وقف پراپرٹیز وہی ہیں جو رہیں، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ بالکل۔ تو اب کیا لگتا ہے کہ جو قانون بن گیا ہے تو اس کی واپسی کا کوئی راستہ ہے یا نہیں ہے؟ اور ایک اور واپسی کا کہاں کوئی راستہ ہے؟ راستہ نہیں۔ اچھا، جیسے ہاں کل بی جے پی کے ایک MP تھے، انہوں نے ایک سوال اٹھایا کہ جیسے مسلمانوں کا ایک سینٹرل وقف بورڈ ہے، بدھسٹوں کا نہیں ہے، ہندوؤں کا نہیں ہے، کرسچن کا نہیں ہے، تو صرف مسلمانوں کا ہی کیوں سینٹرل وقف بورڈ ہو، اور کیوں ہے یہ؟ ہاں تو انہوں نے سوال صحیح اٹھایا، اس لیے کہ مسلمانوں کی جو وقف پراپرٹیز ہیں وہی گورنمنٹ کے ذریعے کنٹرول کی جا رہی ہیں، اور کسی کی پراپرٹیز، کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے لوگوں کی پراپرٹیز گورنمنٹ سے کہیں کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ تو انہوں نے سوال صحیح اٹھایا، لیکن یہ کہ ابھی تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ابھی تک کنٹرول
50% था, 60%, 70% था। हालांकि उसमें ये था कि जो एक्चुअल काम करने वाले लोग होंगे वो सारे मुसलमान होंगे। अब तो वो भी ख़त्म। अब मामला हवा दूसरी तरफ बह रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो बिल के हवाले से बातचीत हुई। खुद एक मुसलमानों के बीच में एक बड़ा सवाल यह है कि औकाफ का अभी तक मुसलमानों को कुछ फायदा नहीं मिल रहा था। खुद मुसलमान काबिज थे, अपना इदारा चला रहे थे, कम्युनिटी को जो फायदा मिलना चाहिए या आम लोगों का इससे क्या लेना देना, ये एक तरह मुसलमानों के बीच में है ये बात। नहीं, ये बात तो सही है। देखिए, ऐसा है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ 5 लाख है ना, जी रफली 5 लाख से 4,91,000 वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पूरी 5 लाख प्रॉपर्टी, उसमें से वो निकाल दीजिए आप जो खानखाएँ हैं और मस्जिदें हैं और है ना, जो प्योरली रिलीजियस जी इंस्टीट्यूशंस हैं जो अभी चल रहे हैं उसी तरह से, उनको आप निकाल दिए, फिर भी कई लाख हुए। तो कई लाख जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको गवर्नमेंट थोड़ी डेवलप कर सकती है, ना उनको कोई। लिहाजा ये कि उसको या तो डेवलप करने के लिए कहीं से कोई फंडिंग हो। वो फंडिंग जो है वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट क्यों करेगी। वो हालांकि पहले की गवर्नमेंट ने थोड़ा थोड़ा अमाउंट इस बारे में किया भी है, लेकिन वो बहुत मामूली। लेकिन जो ये है कि उसमें उसका तरीक़ा ये है कि ठीक है, अगर कोई बढ़ के आगे आगे कहता है, कोई इंडिविजुअल या कोई संस्था, कि भाई हम इसको बनाएंगे और इसका जो हम आपको मुआवजा देंगे इस टर्म्स के ऊपर इतने सालों के लिए, और एक्ट में प्रोविज़न भी 1995 का एज अमेंडेड इन 2013 वो प्रोविज़न भी है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन कायम कर रहा है, कोई फलाह आम का कोई इदारा कायम कर रहा है, तो उसको 30 साल तक दिया जा सकता है। तो वो उसकी बुनियाद के ऊपर अगर कोई या तो फलाह आपका काम करे या जो जी वक्फ के जो उसके ऊपर वाजिब बनता है, रेंटल वगैरह, लीज वगैरह, रेंट वगैरह, वो उसको मिलता रहे, तो किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये कि अगर ये कहा जाए कि साहब वक्फ का कोई फ़ायदा किसी मुसलमानों को हो ही नहीं रहा, ये तो बिल्कुल गलत है। मुसलमानों को खूब फ़ायदा हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है, उसमें ज़्यादा होने की ज़रूरत है। उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सोच करके मुसलमानों को भी और गैर मुस्लिमों को भी, जो कि अभी भी मौजूद है वो चीज़, तो जी और कुछ डेवलप करने के मॉडल्स एक बीच में बना था आज से कोई 15 साल पहले, नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बना था। उसमें बहुत कोई काम वाम हुआ नहीं, लेकिन वो भी एक कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो एवेन्यूज़ तो हैं वक्फ प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करने के लिए, और बहुत जगह डेवलप हुई भी हैं। कितने जी ही डिग्री कॉलेजेस और इंटर कॉलेजेस वगैरह में मैं गया हूँ, जो वक्फ के इदारे हैं, चल वक्फ रहे ने कायम, मतलब। हाँ, और हॉस्पिटल चल रहे हैं जगह जगह। मेरा वतन बहराइच है, बहुत छोटी सी जगह, बहुत ही जी अनडेवलप्ड। वहाँ की जो दरगाह है हज़रत सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की, वो खुद जी ही इतना रेवेन्यू दे देती है कि उससे कई कॉलेज और स्कूल चल रहे हैं, मेडिकल से फैसिलिटीज़ चल रही हैं। सिर्फ एक जगह की मैं आपको बात बता रहा हूँ, बाकी जगह जगह खूब है। लेकिन जाहिर है इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, और ज़्यादा इम्प्रूव करने की गुंजाइश भी है और किया भी जाना चाहिए उसको। जो कुछ भी वक्फ प्रॉपर्टीज अब बचती हैं आफ्टर द अमेंडमेंट एंड आफ्टर द कमिंग इनटू लॉ ऑफ द न्यू जी कम इनटू इफेक्ट ऑफ द न्यू लॉ, उसके बाद जो कुछ भी थोड़ी बहुत भी वक्फ प्रॉपर्टीज बचती हैं उनके ऊपर तो काम करें मुसलमान, और जी उनको जो है वो अपना एक प्रायोरिटी मिलें, उसमें उसको अपना ये कहें कि नहीं, मैं ये हमारा काम है, हम इसको संभालेंगे, संवारेंगे, करेंगे। कुछ लोग करते हैं, लेकिन और ज़्यादा लोगों को बढ़ के आगे आने की ज़रूरत है। अच्छा, जैसे अभी बातचीत हुई कि सिर्फ मुसलमानों की जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको गवर्नमेंट के जरिए कंट्रोल किया जाता है, दूसरों का इस तरह सेंट्रल लेवल का कोई सिस्टम नहीं है। तो क्या जरूरत पड़ी थी इस तरह एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल, वक्फ बोर्ड बनाने की कि एक साथ तमाम प्रॉपर्टीज हो? क्योंकि उनके भी इस तरह के इदारे हैं, लेकिन उनका इंडिविजुअल है, अलग अलग है, तो लोगों की नजरों में नहीं आ रहा। क्योंकि यहाँ नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, नंबर्स और नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़, और जगह जगह पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। तो अब इसमें और जो हिस्ट्री भी रही है जी मुसलमानों की रिलेशनशिप with the government in power at different times in India, उसमें भी अप एंड डाउन होते रहे। तो वो
پہلے تو مسلم رول ہی تھا، تو اس کے بعد پھر ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی آ گئی 200 سال تک، اور اس کے بعد پھر 75 سال سے جو ہے آزاد ہندوستان میں، تو وہ سارے آپ دیکھیں گے تو، اور اس کو جوڑیں گے اس سے کہ بہت بڑی تعداد میں وقف پراپرٹیز جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہیں یہ، تو اس میں چونکہ کوئی مسلمانوں نے خود کوئی اپنی سینٹرل باڈی یا پروونشل باڈی نہیں بنائی. اگر مسلمانوں نے خود اپنی بنا لی ہوتی تو جی گورنمنٹ کو شاید نہیں تھی کوئی قانون بنانے کی، لیکن مسلمانوں نے تو بنائی نہیں. تو یہ تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، گورنمنٹ جو ہے ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے. جو انڈیا کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اٹ ول بی اے ویلفیئر اسٹیٹ. ویلفیئر اسٹیٹ کے مطلب جس میں ویلفیئر ہو، وہ عوام کا وہ کام کرے، اس کے اندر اگر آگے بڑھ کر کے کچھ کرنا ہے ود ان دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا تو کرے. تو اس کی روشنی میں جو ہے مختلف قوانین بنتے رہے، امپلیمنٹ ہوتے رہے، اور اس کے اندر گڈ فیتھ میں مسلمانوں نے بھی ہمیشہ یہ سوچا کہ بھئی ہماری ہی گورنمنٹ ہے تو ہم ہمارے حق کا ہی کام کرے گی. اور اس میں یہ بھی تھا کہ ٹھیک ہے یہ گورنمنٹ تو کر رہی ہے لیکن کرنے جی والے لوگ سارے مسلمان ہیں، ہمیشہ سبحان یہ اللہ. رہا. تو لہٰذا یہ بھی ایک چیز رہی. تو وہ ایک یو آر رائٹ کہ یہ ایک یونیک طرح کا میکینزم ہے جو کہ لیکن آج چلتا اسی رہا. کا سائڈ افیکٹ ہو رہا ہے، اسی وجہ ہاں سے نظروں میں آ گئے. اب ان کے الگ ہاں الگ مندروں کا ٹرسٹ ہے، الگ نظام ہے، تو نظروں میں ان کا نہیں آ رہا ہے کہ ان کی مندروں کے پاس کتنی جائیداد ہے، جی کتنے جی ان کی پراپرٹیز ہے. کوئی ایسی اچھا، بات نہیں. ایسا ہے یہ کہ دو یہ باتیں اور بہت زیادہ کہی جا رہی ہیں یہ کہ ایک تو جی یہ جو نیا بل آیا ہے اور نیا قانون ہے، اس کو میں ایک ابیریشن مانوں گا. اگر آپ اوور سینچریز دیکھیں پورے جی دنیا میں اوقاف کے نظام کو، تو اس میں ایک شارٹ ٹرم ایبریشن ایک آیا ہے. 100-200 سال 50 سال جو ہے وہ قوموں کی تاریخ میں کوئی بہت بڑا پیریڈ نہیں ہوتا. جی تو لیکن مسلمانوں کو ایک موقع ہے اپنے اندر جھانک کر کے دیکھ کر کے اور اپنے رول کو مضبوط کرنے کے لیے، تو وہ بالکل. سبق لینا چاہیے. اچھا، پارلیمنٹ کے حوالے سے بار بار کہا جاتا ہے، اسپیچ میں بھی کل بہت سارے بی جے پی ایم پیز نے کہا کہ انہوں نے تو پارلیمنٹ کو بھی وقف کی پراپرٹی بنا رکھا ہے، اس پر بھی یہ قبضہ کر لیتے اگر یہ بل نہیں آتا. کمبھ کا بار بار تذکرہ ہوا کہ کمبھ کا جو ایریا ہے جہاں پر کمبھ الہ آباد میں ہوتا ہے وہ وقف کی پراپرٹی ہے، یوگی نے بھی اس کا ذکر کیا. تو کیا سچائی ہے؟ یہ کہ نیگیٹو پروپیگنڈا ہے یا سچ میں اوقاف سے ان کا تعلق ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیے ایسا ہے کہ پارلیمنٹ کی تو اپنی سینکٹیٹی ہے، کوئی اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. کمبھ کی اپنی سینکٹیٹی ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اوقاف کے وجود کی بھی اپنی سینکٹیٹی ہے. اور اس میں اگر آپ یہ مان لیں کہ جو 800 سال سے جب حکومت مسلمانوں کی تھی تو اس وقت جو ہے وہ دوسرے طرح کا ایک نظام ہوا کرتا تھا، جی ہے نا. تو اس کی روشنی میں اگر آپ یہ دیکھیں، آج سے جب جس وقت مسلم حکومت تھی ہندوستان میں، اس وقت وقف پراپرٹی کون سی ہے کون سی نہیں ہے کیا ہے، اس کا کوئی بہت زیادہ کوئی اہمیت نہیں تھی، اس لیے کہ کہیں کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا، نہ کوئی ڈفرینس اوپینین تھا. تو اب اس کی روشنی میں آپ اگر یہ دیکھیں کہ فرض کیجئے کہ آج سے 150 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے کوئی وقف پراپرٹی تھی، کہیں سے کچھ ظاہر ہو رہا ہے، لیکن اگر وہاں آج کی تاریخ میں ایک بہت ہی نیشنل لیول کا وہ بنا ہوا ہے، ادارہ بنا ہوا ہے جس کی کہ سب لوگ بہت ہی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو ظاہر ہے مسلمان بھی اتنی ہی احترام کرتے ہیں، سب سے زیادہ بڑھ کے مسلمان احترام کرتے ہیں. اس میں تو کہیں کوئی دو رائے آنی ہی نہیں چاہیے، کوئی بات ہی نہیں ہے، نہ کسی نے کوئی کلیم کیا ہے. لیکن یہ کہ یہ تو ایک ڈرامٹائز کرنے کے لیے نام لے لیا جاتا ہے قوم کا یا پارلیمنٹ کا، ادروائز اس میں کوئی نہ کوئی صداقت ہے، نہ کوئی مسلم کلیم ہے کسی طرح کا. کوئی کلیم بھی نہیں ہے، تو ان کی طرف سے خود ایک طرح سے وہ کہا جاتا ہے کہ ہاں ماحول کو اور زیادہ وہ کرنے کے لیے کہ وقف کی پراپرٹی ہے. اچھا، ایک اور آخری سوال ہے کہ حکومت کی طرف سے یا ان کے کئی ذمہ داروں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہاں 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، مغل امپائر رہی، تو اس وقت یہ بادشاہ تھے
تو انہوں نے مسجدیں بنا دی، خالی جگہ کر دی. اب ان کی حکومت جانے کے بعد انہوں نے ان کی تمام جائیداد کو وقف کی جائیداد مان لیا ہے، وقف کی پراپرٹی مان لیا ہے. تب ان کی حکومت تھی، پورا انڈیا ان کا تھا، تب وہ پوری انڈیا کو وقف کر دیں گے تو وقف کی پراپرٹی ہو جائے گی. کیسے ہوگا؟ اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. تو کس طرح کے پورے انڈیا کو مغلوں نے کہاں وقف کیا؟ مغلوں نے پورے انڈیا کو تو وقف نہیں کیا. مغلوں نے جو کچھ وقف کیا یا مسلم رولرز نے یا اس وقت کے جو زمیندار ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے، جو اولیگارکی ہوا کرتی تھی، ان لوگوں نے اگر کچھ اوقاف کیے ہے نا، یہ وہی جی اوقاف ہیں اس وقت جو 5 لاکھ ہیں اوقاف، اور اسی میں سے جو ہے وہ اب یہ ہو رہا ہے کہ بھائی مسلمانوں کو بے دخل کر دیا جائے، ان کا کنٹرول نہ رہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو کہنے والی بات ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. حالانکہ 800 سال تک انہوں نے حکومت کی، لیکن بالکل ایسا نہیں کیا کہ پورے انڈیا کی پراپرٹی کو وقف کر دیا. نو، بالکل بھی not even an insignificant portion has been converted into وقف. جی بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر محمود صاحب. تو ہم لوگ بات چیت کر رہے تھے کہ جو نیا وقف امینڈمنٹ بل ہے، جب شاید ایکٹ بن جائے، قانون بننے ہی والا ہے، لوک سبھا سے پاس ہو چکا ہے، راجیہ سبھا سے بھی یہ پاس ایک طرح سے ہو چکا ہے، بحث جاری ہے، اور پھر صدر کا اس پہ سگنیچر ہو جائے گا. تو یہ بل پہلے کیسا تھا وقف امینڈمنٹ، اب کیسا ہے، اور اس کا عام مسلمانوں کی زندگی پر کتنا اثر پڑے گا، اوقاف کی جائیداد پر کتنا اثر پڑے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیے. بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر ابھی محمود تو صاحب. اس میں جوڈیشل اسکروٹنی باقی ہے جناب. ابھی شمس تبریز صاحب، جی جوڈیشل اسکروٹنی تو اس نئے قانون کی باقی ہے ابھی نا. مطلب کورٹ سے کچھ فائدہ ہوگا کا؟ مولانا ارشد مدنی نے، بورڈ نے، دوسری یہ تنظیموں نے مان کے عدالت جانے کا پوسیبل ہے؟ یہ تو عدالت کرے گی. ہاں عدالت طے کرے گی. عدالت بہت سے قانون کو نہیں مانتی یا اس میں ترمیم کروا دیتی. بالکل. تو پھر عدالت میں معاملہ جائے گا. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آپ جی سب کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے ضرور لکھیں، پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.